بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کیرٹ زین العابدین اور اپنے یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج ہم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 149 پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس سیکشن کو انتہائی پیچیدہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ انتہائی آسان دفعہ ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دفعہ 149 کا ہیڈنگ ہے مجمع خلاف قانون کا خر شریک اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب عرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے عمل میں آئے۔ اس کے ہیڈنگ سے تمام سیکشنوں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر مجمع خلاف قانون کے کسی شریک کی جانب سے اس مجمع کی عرض مشترک حاصل کرنے میں کسی جرم کا ارتکاب ہو یا کسی ایسے جرم کا ارتکاب ہو جس کو اس مجمع کے شرکاء جانتے ہو کہ اس عرض کے حاصل کرنے میں اس کے ارتکاب کا احتمال ہے، تو ہر ایک شخص جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت اس مجمع کا شریک ہو تو جرم مذکورہ کا مجرم ہے۔ یعنی اگر کوئی مجمع خلاف قانون ہے، اس میں بہت سارے لوگ شریک ہیں اور ان شرکاء میں سے کسی بھی ایک ممبر نے کسی جرم کا ارتکاب کیا، تو اس کی ذمہ داری تمام جو ہے مجمع خلاف قانون پر ہوگی۔ مجمع خلاف قانون میں شریک دیگر اشخاص جو ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جرم کسی ایک شخص نے اکیلا کیا ہے، اس کی ذمہ داری تمام پر ہوگی۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ممبر جس نے وہ کام کیا ہو، وہ جرم کیا ہو، وہ مجمع کے عرض مشترک کے لیے کیا گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی مجمع خلاف قانون ہے، وہ کسی سڑک پر کھڑا ہے اور اس کی شرکاء میں سے کسی ایک ممبر نے کسی دکان کو آگ لگائی یا کسی شخص پر حملہ آور ہوا، اس کو زخمی کر دیا، تو باقی مجمع کے ممبران یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جرم کسی ایک شخص نے اکیلا کیا ہے، کیونکہ اس میں عرض مشترک ہوتی ہے اور تمام مجمع جو وہاں پر موجود ہے اس کے عرض مشترک کے حصول کے لیے اس شخص نے وہ جرم کیا ہے، تو اس کی ذمہ داری تمام مجمع پر ہوگی۔ کیونکہ مجمع خلاف قانون کا عرض مشترک ہوتا ہے اور اسے پہلے ہی سے یہ پتہ ہوتا ہے، یہ علم ہوتا ہے کہ اس عرض کے حاصل کرنے میں اس جرم کے ارتکاب کا احتمال ہے۔ اس سیکشن کے آخر میں ضابطہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ جرم جو کسی ایک شریک نے کیا ہو تو مجمع وہ اس میں بلا وارنٹ گرفتاری کیا جا سکتا ہو، تو مجمع کے تمام شرکاء کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں کیا جا سکتا بلا وارنٹ تو کسی ممبر کو بھی بلا وارنٹ گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر قابل وارنٹ ہو یا قابل سمن ہو تو اس کا اجرا ہوگا، لیکن اصل جرم جو اس نے کیا ہو اگر اس میں جو ہے ضمانت دی جا سکتی ہو تو ملزم کو تمام ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ اگر نہیں دیا جا سکتا تو کسی کو بھی ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ قابل راضی نامہ جرم ہے۔ اور اصل جرم کی تجویز جس عدالت کے پاس ہو تو دفعہ میں بھی تجویز وہی عدالت کرے گا۔ مزید اگر اس دفعے کو دیکھا جائے تو اس دفعہ کے تحت کوئی اعلیٰ حدہ جرم قائم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اصول کی وضاحت کرتی ہے۔ قانون نے مجمع خلاف قانون کے تمام ممبران پر ان کی ابغال کی ذمہ داری عائد کی ہے، تاکہ اگر کوئی ایک جرم کرتا ہے تو دیگر اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہ پائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے دفعہ 149 PPC پر بات کی۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پولیس ایگزامز پریپریشن پر نئے ہیں تو ہمارا چینل نئے آنے والی ویڈیو کے لیے ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔